یہ دیکھیں نا، یہ تقابل بھی نہ کیا کریں کہ جی یہ ان کے والد کا اور مقام تھا، یہ وہ نہیں ہے، یہ تقابل بالکل نہ کیا کریں۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ شیطان کے حملوں میں ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو مجروح کرنے کے لیے کہے گا ٹھیک ہے جی مولوی مکی صاحب نے بڑی خدمت، لیکن ان کے والد کا کیا مقام تھا جی، وہ کتنے بڑے عالم اور محدث اور متقی، یہ ان کے مقام کو نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا یہ بھی اس کا حملہ ہوتا ہے تاکہ اس سے جو دین کا فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہو۔ لیکن اس طرح متنفر کرتا ہے کہ جتنا دین کا کام چلو ہو رہا ہے، کوئی فائدہ تو ہو رہا ہے نا، تو یہ بھی نہ ہو۔ اس انداز میں بھی وہ انسان کو متنفر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، جب تابعی صحابی کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا، صحابی نبی کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا، تو یہ کیسے اپنے باپ کے مرتبے پہ پہنچ جائیں گے؟ فرق تو رہے گا، یہ کیا بات ہے، ضرور فرق رہے گا۔ جو متقدمین تھے وہ متقدمین ہیں، جو متاخرین تھے وہ متاخرین تھے۔ اب دیکھیں نا جی، مفسرین میں حافظ ابن کثیر کتنا بڑا مفسر ہے، لیکن ابن عباس کا کیا مقابلہ ہے کہ اس نے تو تفسیر خود حضور سے پڑھی ہے نا، اور پھر حضرت اکرمہ ہے، حضرت علقمہ ہے، انہوں نے ابن عباس سے پڑھی ہے، تو ان کا کیا مقابلہ ہے میرے بھائی؟ لیکن جو ہمیں میسر ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، آنے والے دور میں شاید یہ بھی نہ رہے کہ حضور پاک نے فرمایا اول ما یرفع العلم، سب سے پہلے علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا بموت العلماء، علماء فوت ہوتے جائیں گے، علم اٹھتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ قاری بہت ہو جائیں گے لیکن علم والا کوئی نہیں۔ ہر مسجد میں اب دیکھیں، جب دیکھیں ماشاءاللہ قاری موجود ہیں، ایک جگہ دو چار 8 قاری، لیکن علم نہیں۔ عالم خال ڈھونڈو تو شاید کوئی مل جائے۔ آج کل کسی عالم کا ملنا جو ہے وہ جوئے شیر ہے، بہت مشکل، بہت مشکل۔ یعنی جس کو عالم کہا جاتا ہے، میرے جیسے تو بہت ہزاروں پھرتے ہیں، ٹکے بھا ملتے ہیں، جو عالم ہیں وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ ایک دور تھا، مجھے یاد ہے، میں جب چھوٹا تھا تو ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، تو پورے حرم میں تقریباً 70 یا 80 علماء کا حلقہ ہوتا تھا، اور ایک سے ایک بڑھ کے چوٹی کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، اتنا بڑھ۔ اور سارے اہل مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ 5 بجے دکانیں بند، سب حرم میں آ جاتے، مغرب کی نماز حرم میں پڑھتے، کسی نہ کسی عالم کے درس میں بیٹھ جاتے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے ایک طواف کرتے، طواف کر کے سیدھا گھر جاتے، اور راستے میں ہی رات کے کھانے کی چیزیں خرید لیتے، چونکہ عرب رات کا کھانا شوق سے نہیں کھاتے، رات کو بس کوئی سمولی لے لی، کوئی جبنہ لے لیا، کوئی زیتون لے لیا، کوئی زیتون کے اچار کے دانے لے لیے، کوئی حلاوہ طحینہ لے لیا، بس یہ 2-4 چیزیں لے کے ایسے 2-4 نوالے کھا لیے۔ یہ دوپہر میں غدا جو ہے نا یہ پورے شوق سے کھاتے۔ اچھا، ان کا ناشتہ بھی ایسے شوق کا نہیں ہوتا، بس یہ صرف ایک روٹی جو ہے نا بڑے شان سے کھاتے ہیں، غدا جسے کہتے ہیں، یعنی ظہر کے بعد کھاتے ہیں۔ ہماری طرح یہ 12 بجے بھی نہیں کھاتے، یعنی نماز کے بعد یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، لیکن وہ ماشاءاللہ بڑے شوق سے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، جو بھی ہوگا کھائے گا شوق سے۔ تو اس لیے یعنی پورے حرم بھرے ہوئے، مدینہ منورہ میں جائیں، ایک ایک حلقے کے اندر چوٹی کے علماء بیٹھے ہوتے۔ اب آہستہ 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 کم ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ محرمین جو ہیں بڑے علماء ہیں۔ اسی طرح جو مجمع الفقہی ہے اس میں بڑے علماء ہیں، اسی طریقے سے حیہ کبار العلماء ہے، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ لیکن اس دور میں تو ان کے اساتذہ تھے نا، ان کے استاد پڑھا